السلام علیکم فرینڈس، الافضل ڈیجیٹل اردو میں خوش آمدید۔ تو اردو ادب کی تاریخ کے سلسلے میں آج ہم ڈاکٹر انور سدید کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا دوسرا باب کا آج ہم آغاز کریں گے۔ تو اس کا عنوان ہے اردو زبان و ادب کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ اور بگتوں کا حصہ۔ اردو زبان و ادب کی قسمت کا ستارہ اگرچہ مسلمانوں کے عہد اقتدار میں چمکا تھا، لیکن اس کی ابتدائی نشو و نما میں مسلمان بادشاہوں کا حصہ نظر نہیں آتا۔ تو آغاز میں صرف وہ مسلمانوں کے ساتھ چمکا، لیکن ابتدا میں جو مسلمان بادشاہ تھے ان کا کردار زبان کی ترقی میں اہم نظر نہیں آتا۔ مغلوں کے دربار میں اس زبان کو بازیابی حاصل نہیں تھی، لیکن درویشوں، صوفیوں، بگتوں کے دربار میں سکہ اسی زبان کا چلتا تھا۔ صوفیہ کرام کی درگاہیں ہوتی تھیں، وہاں پہ لوگ جایا کرتے تھے اور زبان کا سکہ وہیں پہ چلتا تھا۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ جب فارسی زبان بھی دور زوال آیا تو اس کم مایہ زبان کو اہمیت ملنے لگی، اور سقوط دہلی کے وقت تو جو حکمران سلطنت تھا وہ اس زبان کا شاعر بھی تھا۔ یہ کہنا درست ہے کہ جب مغل تخت دلی سے اتر رہے تھے تو اردو زبان عوام کے علاوہ بعض خواص کے دلوں پر بھی حکمرانی کا دور شروع کر چکی تھی۔ بالفاظ دیگر، دلوں پر حکمرانی کے لیے ہم زبانی کے جس تصور کو صوفیہ کرام نے فروغ دیا، اس سے مسلمان سلاطین نے مطابقت پیدا نہ کی، لیکن اس کے برعکس جتنے اولیاء اللہ سرزمین ہند میں آئے یا یہاں سے پیدا ہوئے، باوجود عالم و فاضل ہونے کے خواص کو چھوڑ کر عوام سے انہی کی بولی میں بات کرتے اور تعلیم و ترقین فرماتے۔ یہ بڑا گر تھا اور صوفیہ اسے خوب سمجھتے تھے۔ صوفیہ کرام یہ جانتے تھے کہ جو عوام ہے ان سے انہی کی زبان میں بات کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کتاب کا حوالہ یاد رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کا کام۔ یہ لوگ حب دنیا، حب جاہ اور حب دولت سے آزاد تھے۔ دنیا پرستوں کو حق اور صداقت کی راہ دکھانا ان کا مقصد حیات تھا۔ چنانچہ درویشان ہند نے باطن کی روشنی کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اردو الفاظ کا سہارا لیا اور قربت اور اپنائیت کا وہ جذبہ پیدا کیا جو مسلمان بادشاہان ہند اپنی دولت و ثروت کے باوجود پیدا نہ کر سکے۔ ہم زبانی کے اس عمل نے اردو زبان کی ابتدائی نشو و نما کو گراں قدر فائدہ پہنچایا۔ زیر نظر باب چند ایسے صوفیہ اور بگتوں کا تذکرہ مقصود ہے جنہوں نے اردو کی خشت اول رکھی اور اس میں فروغ میں بالواسطہ حصہ لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کی وفات 1235 میں ہوئی، نوٹ کر لیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وفات کب ہے؟ 1235 میں۔ اور سلسلہ چشتیہ کے پیشوا خواجہ معین الدین سلسلہ چشتیہ کے پیشوا خواجہ معین الدین پرتھوی راج پتھورا کے عہد میں تبلیغ حق کے لیے ہندوستان میں تشریف لائے۔ یہ پاسٹ امتحانات کے پیپر میں نے سوال دیکھا ہوا ہے اور یہ آیا بھی ہوا ہے۔ خواجہ معین الدین کس دور میں آئے؟ پرتھوی راج پتھورا کے عہد میں آئے ہندوستان۔ ملتان میں قیام کے دوران انہوں نے مقامی زبان میں مہارت حاصل کی اور اجمیر کو مرکز تبلیغ بنایا۔ کس کو مرکز تبلیغ بنایا؟ اجمیر کو۔ ہندو اور مسلمان سب ان کے معتقد تھے اور رشد و ہدایت کا درس مقامی ہندوی زبان میں دیتے تھے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، یہاں پہ زبان کا نام جو ہے وہ مقامی ہندوی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، 1235 ہجری۔ یہ 13ویں صدی ہے، 12ویں صدی ہے، 11ویں صدی ہے۔ تو اس زمانے میں زبان کو ہندی، ہندوی، ریختہ کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی معتبر قول زبان ہندوی میں دستیاب نہیں۔ مولوی عبدالحق نے ان کی ہندی دانی کے ثبوت میں فاضل شعر اکھروتی، یہ بھی بہت اہم ہے، پیپر میں آیا ہوا ہے۔ یہ اسی تصنیف ہے اکھروتی، تصنیف ملک محمد جائسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے ان کا قول جو ہے وہ دیا گیا ہے اسی کتاب سے جو مولوی عبدالحق نے پہلے ہم نے اس کتاب کا نام دیکھا ہے۔ تو اس قول سے خواجہ چشتی اجمیری کی ہندی دانی اور ہندی گوئی کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ آگے خواجہ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر،
جی خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر گنج، یہ وہی بزرگ ہیں جو پنجاب میں پاک پتن میں مدفن ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ تو ان کے دو ملفوظات کے دو مجموعے، راحت القلوب اور اسرار الاولیاء، راحت القلوب اور اسرار الاولیاء بہت اہم ہے جی، ان کو نوٹ فرما لیجیے۔ اس کے بعد نیچے ہے یہ ایک اور حوالہ آیا ہے شیخ محمد اکرام کی کتاب آب کوثر۔ آب کوثر کس کی کتاب ہے؟ شیخ محمد اکرام کی، یہ تاریخ کی کتاب ہے یہ بھی جی۔ ادبی لحاظ سے خواجہ فرید کی اہمیت یہ ہے انہوں نے تخلیق شعر کے وہبی عمل سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ریختہ بھی حضرت گنج شکر سے منسوب ہے، وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز در آن وقت برکات ہے۔ خیز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے فارسی میں، در خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز جی۔ جی نیکسٹ ہے جی شیخ شرف الدین بو علی قلندر، جن کی وفات 1323 میں ہوئی، پانی پت کے بزرگ تھے۔ پانی پت کے اندر ہی مولانا الطاف سنہالی بھی پیدا ہوئے۔ پانی پت کے اندر 3 جنگیں ہوئیں پانی پت کی، وہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے جنرل نالج کے سوالات کے لیے جی۔ اس دوہے سے محمد تغلق اور علاؤالدین خلجی کے یاد میں پڑھی جانے والی زبان اور اس کی تخلیقی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے موو کرتے ہیں جی۔ اگلی کتاب ایک اور آئی ہے مولوی عبدالحق اردو کی ابتدائی نشوونما، جی یہ وہی ہے، لیکن اوپر ایک کتاب ہے تاریخ ادب اردو، یہ بہت 4 جلدوں میں جمیل جالبی کی کتاب ہے، یہاں جلد اول کا حوالہ ہے۔ تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کتنی جلدوں میں ہے؟ 4 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے کب لکھی؟ 1972 میں جی۔ اس کے بعد ہے امیر خسرو۔ امیر خسرو اردو کے ابتدائی دور کے انتہائی اہم شمالی ہند کے شاعروں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کی وفات جو ہے وہ 1324 میں ہوئی ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی کے صوفیہ کرام میں اہمیت حاصل ہے، بہت اہمیت حاصل ہے انہیں جی۔ رام بابو سکسینہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اردو الفاظ میں ادبی اغراض سے استعمال کیا، ان کا مقصد ادبی تھا۔ شبلی نے خسرو کی ہندی دانی کا ذکر شعر العجم میں کیا ہے جی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی ارکان خمسہ میں تھے جو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے بعد مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے بڑھ چڑھ کے جنہوں نے حصہ لیا۔ شبلی نعمانی کی جو تصانیف ہیں وہ بہت مشہور اور معروف ہیں۔ شعر العجم ان کی فارسی زبان و ادب شعراء کرام کی تنقید ہے جو کہ 5 جلدوں میں ہے۔ خود امیر خسرو نے اپنی فارسی کلام اور دیباچہ غرۃ الکمال، یہ امیر ان کی کتاب ہے، نوٹ فرما لیجیے جی۔ ان کے ایک پیر بھائی بھی تھے جن کا نام تھا حسن۔ تو ہم اس کا تفصیلاً مطالعہ کریں گے امیر خسرو کا وقت آنے پہ۔ امیر خسرو کی ماں ہندوستانی تھی جی یہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جن کا مزار دلی میں ہے، یہ بھی دہلوی تھے، ان کا بہت جو ہے وہ گہرا تعلق تھا امیر خسرو کے ساتھ، اور نظام الدین اولیاء ان کے پیر و مرشد تھے۔ علامہ اقبال نے بھی نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی ہے۔ حضرت فوت ہوئے تو امیر خسرو صدمہ برداشت نہ کر سکے اور منزل الدوحہ ارتجالاً کہا اور 6 ماہ کے بعد اس دنیا سے کنارہ کر گئے جی۔ تو امیر خسرو کے 2 سخنے، پہیلیاں، گیت، کہاوت، ڈول ڈکو سلے اور ریختہ وغیرہ اصناف میں خسرو کی تخلیقات ہیں جی۔ ان کی ایک اور کتاب ہے خالق باری۔ خالق باری میں ایک مصرع فارسی کا دوسرا ہندی کا تخلیق کرنا بھی امیر خسرو کی اختراع شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، یہ بہت مشہور ہے اور یہ مجھے زبانی یاد ہے، تو آپ نے بھی چند اشعار جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو شعر اکٹھے یاد کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ شبان ہجراں دراز چوں زلف، شبان ہجراں ہجر کی رات بہت لمبی ہے زلف کی مانند جی۔ شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلش
جو عمر کوتا، اور جو ملنے کا جو دن ہے وہ عمر کوتا، کوتا بولتے ہیں چھوٹے، تو اس کا جو روز وصلش ہے، وصل کرتے ہیں ملاقات کو، کسی سے ملنے کا، تو جو ملنے کا دن ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ جی، امیر خسرو کا لہجہ دھیما، مہین اور لطیف ہے، مزاج میں ہندی اور موسیقی رسی وسیع ہے۔ جی، آگے چلتے ہیں جی۔ تو امیر خسرو کو بجا طور پر ریختہ کی پہلی تحریک کا بانی شمار کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ بات بہت اہم ہے یہاں پہ۔ محمد تغلق 1327 میں انہوں نے دلی کو پایا تخت چھوڑ کر دولت آباد کو پایا تخت بنایا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہاں پر ہجرت کر گئے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ امیر حسن دہلوی، یہ ان کے پیر بھائی تھے امیر خسرو کے۔ جی، نیکسٹ، شیخ برہان الدین غریب، جن کی وفات 1338 میں ہوئی۔ شیخ سراج الدین اخی سراج، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، جن کی وفات جو ہے وہ 1370 میں ہے، اور اخی سراج کی وفات 1365 میں ہے، جن کی ہندی دانی کے اثرات مل چکے ہیں۔ شیخ عین الدین گنج علم کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے دکنی اردو میں 3 رسالے لکھے۔ دکنی اردو وہ اردو ہے جو دکن حیدرآباد کے قرب و جوار میں بولی جاتی تھی۔ بنگال میں اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ نے حصہ لیا، ان میں سے ایک بزرگ خواجہ اشر جہانگیر سمنانی، جن کی وفات 1405 میں ہوئی۔ جی، انہوں نے اچ شریف میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے روحانی فیض کے علاوہ ہندی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو یہاں پہ کتب جو نئی آئی ہیں ان کو نوٹ فرما لیں۔ شمس اللہ قادری کی کتاب ہے اردو قدیم، اس کو نوٹ فرما لیں، شمس اللہ قادری کتاب اردو قدیم۔ جی، تعلیم حاصل کی۔ لطائف اشرفی میں ان کی ہندی امیز منتر دستیاب ہیں۔ جی، اشرف جہانگیر شمسانی کی کتاب ہے لطائف اشرفی۔ جی، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے خلیفہ مظفر بلخی، جن کی وفات 1400 میں ہوئی، کے مکاتیب خطوط کے تراجم ہندی در ہے، اور جملے ان کی زبان میں بنگال، بہار اور پورب کے اثرات تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت نور قطب العالم پنڈوی متوفی 1415 عیسوی نہ صرف ہندی سے واقف تھے بلکہ عربی رسم الخط میں لکھتے بھی تھے۔ جی، خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز، جی، یہ اردو ادب کی ابتدائی نثر لسانیات میں بہت اہم کے حامل ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز کی وفات 1422 عیسوی میں ہوئی۔ یہ کس کے فرزند تھے؟ حضرت یوسف راجو کتال بخاری کے۔ ان کی بہت زیادہ تصانیف ہیں۔ تو یہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے۔ نظام الدین اولیاء کے مرید وہ بھی تھے امیر خسرو، یاد رکھیے گا۔ انہوں کے ارشاد پر دربار دکن آئے، گلبرگہ میں قیام کیا اور یہیں دفن ہوئے۔ خواجہ بندہ نواز کا حلقہ اثر بہت وسیع تھا، اور انہوں نے رشد و ہدایت کے لیے تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کو بھی استعمال کیا۔ تحریر اور تقریر کتاب معراج العاشقین بہت مشہور ہے، حالانکہ کچھ مصنفین کو، محققین کو اس بات پر شک و شبہ ہے کہ یہ ان کی تصنیف ہے یا نہیں ہے۔ جی، نصیر الدین ہاشمی، نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے دکن میں اردو، اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایک نیچے پہلا حوالہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے، ڈاکٹر وفا راشدی بنگال میں اردو، ڈاکٹر وفا راشدی بنگال میں اردو، یہ کتاب بھی آپ نوٹ فرما لیں گے۔ حضرت خواجہ نواز بندہ دراز اہل سندھ کو خود شناسی کا سبق دے رہے تھے، تو بالواسطہ طور پر اردو کی گراں قدر خدمات بھی سر انجام دے رہے تھے۔ جی، اس کے بعد برہان الدین قطب عالم، جن کی وفات 1453 میں، اور سراج الدین ابو البرکات شاہ عالم متوفی 1475، دو ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے گجرات میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے مقامی اردو کو وسیلہ بنایا۔ حضرت قطب عالم کا جملہ تساں راجے اساں خواجے، تساں راجے اساں خواجے، جی ہے۔ شاہ صدر الدین، جن کی وفات 1471 میں ہوئی، ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دکنی زبان کو نہ صرف فارسی زبان پر فوقیت دی
بلکہ اسے تلقین و تبلیغ کے لیے مفید زبان بھی تسلیم کیا۔ جی شاہ میرا جی شمس العشاق بہمنی دور کے ایک اہم بزرگ، جن کی وفات 1494 میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواب میں ہندوستان آنے کا حکم ملا، لیکن انہیں ہندی زبان نہیں آتی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا کہ شمس العشاق کو، یہ ان کا تخلص بھی ہے، میرا جی نام تھا، اس زبان پر عبور حاصل ہو گیا، اور انہوں نے نظم و نثر میں کئی رسالے تالیف کیے۔ ان کی کتاب شہادت التحقیق انہوں نے لکھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عربی جانتے ہیں نہ فارسی، ان کے لیے ہندی میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ جی اس کے علاوہ خوش نامہ، خوش نظر، خوش نغز بھی بعض جگہوں پر ملتا ہے۔ شہادت التحقیق اور شرح مرغوب القلوب ان کی چند معروف کتابیں ہیں۔ حضرت شمس العشاق کے ادبی اثرات کا دائرہ بہت وسیع تھا، چنانچہ بیجاپور زبان ادب کا ایک مرکز بن گیا اور اس سرزمین سے کئی بے نظیر شعراء پیدا ہوئے۔ شیخ بہاؤالدین باجن وفات 1506 نے زبان کا جو اسلوب وضع کیا، اس میں فارسی زبان زیادہ تر ہندی طرز تکلم و تخیل کے تابع نظر آتی ہے۔ انہوں نے اشعار میں ہندی اسلوب اور محاورات قدرتی کلام سے استعمال کیے ہیں۔ جی شیخ باجن نے خزانہ رحمت میں اپنے مرشد کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کتاب کا نام ہے خزانہ رحمت۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندوی اور زبان دہلوی کو ایک ہی زبان قرار دیا۔ جو ہندوی زبان جس کو کہتے تھے، جو دہلی میں جو زبان بول جاتے تھے، ان کو ایک ہی زبان قرار دیا۔ سید محمد جون پوری کو ان کے مرید مہدی موعود مانتے تھے، چنانچہ انہیں علماء اور حکومت وقت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جی لیکن اپنے مریدوں کو ہمیشہ ہندی یا گجراتی میں خطاب فرماتے تھے۔ جی گجری زبان بھی اردو زبان و ادب کے لحاظ سے اردو کے ابتدائی ناموں میں شمار ہوتی ہے، جس نے اردو زبان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ حافظ محمود شیرازی کی کتاب، یہ بھی نوٹ فرما لیں، مقالات شعرانی ہے۔ حافظ محمود شیرازی کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے پنجاب میں اردو، جو کہ 1628 میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ جی حافظ محمود شیرازی ان کی زبان کو گوجری شمار کرتے ہیں، جو کہ گجرات اور اس کے قرب و جوار میں بولی جاتی تھی۔ قاضی محمود دریائی، جن کی وفات 1534 میں ہوئی، اس طرز کے ہندوی اشعار کہے کہ انہیں اقبال بڑے شوق سے گاتے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبدالقدوس گنگوہی متوفی 1538۔ عبدالقدوس گنگوہی یہ وہ بزرگ ہیں جن کا تعلق الطاف حسین حالی سے بھی ہے۔ الطاف حسین حالی کے آباء و اجداد شیخ عبدالقدوس گنگوہی سے جا ملتے ہیں۔ سلسلہ نسب ان کا شیخ عبدالگنگوہی سے ملتا ہے۔ وفات 1538 میں۔ جی ان کا تخلص الکداس تھا۔ رشد نامہ ان کی تالیف ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی تصنیف ہے رشد نامہ۔ شاہ علی جیو گام دانی، ان کی وفات 1565 میں ہے۔ کہ ان کی انفرادی یہ ہے کہ ہندی کلام عجیب و غریب اور پر لذت بحور میں لکھا۔ عورت کے نسوانی اظہار کو اہمیت دی۔ ان کے کلام جواہر اسرار اللہ ان کے مرید شیخ حبیب اللہ نے مرتب کیا۔ جی یہ بھی کتاب کا نام یاد رکھیے گا، شاہ علی جیو گام دھانی کی کتاب جواہر اسرار اللہ ان کے مرید شیخ حبیب اللہ نے مرتب کی۔ جی اردو کی پہلی سی حرفی بھی علی جیو گام دھانی نے لکھی، سی حرفی جس کے اندر 3 شعر ہوں۔ جی تاریخ ادبیات مسلمان پاک و ہند، یہ کتاب ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی ترتیب دی ہوئی، مرتبہ جو ہے وہ۔ جی سی حرفی کا یہ شعر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے شیخ برہان الدین جانم، جن کی وفات 1582 میں ہوئی۔ شمس العشاق میران جی کے فرزند اور خلیفہ تھے، ہم پیچھے پڑھے ہیں، میران جی ان کے فرزند اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے تصوف اور سلوک کے موضوع پر متعدد منظوم رسائل نظم کیے۔ نثر کا رسالہ کلمات الحقائق ہے، نوٹ کر لیجئے۔
جی ان کی اور بھی کتابیں ہیں، تو جو کہ ہم جو ہے وہ جب پڑھیں گے اپنی بیجا پوری سلطنت کو، تو اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ جی شیخ خوب محمد چشتی، جن کی وفات 1416 میں ہوئی، تو عقیدہ صوفیہ، خلاصۃ الموجودات، حفظ مراتب، اصول عقل جیسی کتابیں گجری اردو میں لکھی، نوٹ فرما لیجیے۔ ان کی کتاب باؤ بیت کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں شاعری کی صفتوں کی توصیف فارسی اور گجری زبان میں کی گئی ہے۔ باؤ بیت۔ ان کی مثنوی خوب ترنگ کا ڈاکٹر زور نے اردو شاہ پارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب 2-3 باتیں یہاں پہ آ گئی ہیں۔ جی کیا باتیں آئی ہیں کہ شیخ محمد چشتی کی مثنوی خوب ترنگ ہے، کس نے ذکر کیا ہے اس کا؟ ڈاکٹر زور نے۔ کس کتاب میں کیا ہے؟ اردو شاہ پارے میں۔ اور ان کی شرح مواج خوبی کے نام سے ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی آگے چلتے ہیں۔ جی اب ہے جی بگٹی تحریک۔ مسلمان درویشوں، صوفیہ اور مشائخ کی تعلیم نے ہندو دھرم کے ذات پات کے تصور پر کاری ضرب لگائی۔ انہوں نے بندہ و آقا کے درمیان خلیج پاٹ کو کم کر دیا، انسان کو گناہ سے دور رہنے اور نیکی کا اشوار بنانے کی تلقین کی۔ تغلقوں کے عہد میں رامانند بھی ان تعلیمات سے متاثر ہوا۔ اس نے بھکتی کا درس محبت عوامی زبان میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چیلوں میں بیشتر نچلی ذات کے بھگت تھے اور ان سب نے عام فہم عوامی زبان میں شاعری کی۔ روی داس چمار، کبیر جلاہا، دھرنا جاٹ، سینا نائی اور پیپا راجپوت نے اس تحریک کا پیغام محبت بڑی فراوانی سے عام لوگوں تک پہنچایا۔ ان میں بھگت کبیر وہی جلاہا متوفی، جن کی وفات 1518 میں ایک ایسی زبان کا دامن پکڑا جو بالآخر اردو زبان کی صورت اختیار کرنے والی تھی۔ تو انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ وہی زبان تھی، ابتدائی نقوش تھے جو بعد میں اردو بنی۔ حافظ محمود شیرازی کے خیال میں کبیر کی نظمیں اچھی خاصی اردو کہلائے جانے کی مستحق ہیں۔ بیجک اور بانی کبیر کے کلام کے مجموعے ہیں، نوٹ فرما لیجیے، جس میں اردو بھاشا کو بحث دریا کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ جی انور صدیق کی کتاب ہے اردو ادب کی تحریکیں، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے اردو کی مختصر تاریخ، یہ بھی انور صدیق کی نوشتہ ہے۔ جی حافظ محمود شیرازی کی کتاب کا ذکر آ گیا ہے پنجاب میں اردو۔ بھگت کبیر جہاں نچلے طبقے کو ذہنی سودگی عطا کی، وہاں ایک غریب زبان کو بھی تونگر امیر بنا دیا۔ گرو نانک متوفی 1538 کی تخلیقی زبان پنجابی ہے۔ اس زبان میں انہوں نے اپنا پیغام حق لوگوں تک پہنچایا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے گرو گرنتھ یہ سکھوں کی مقدس کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے۔ گرو گرنتھ میں اردو زبان کی شکل و صورت ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرو نانک نے اپنی تبلیغ کے لیے اردو زبان کا سہارا بھی لیا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ شاہ حسین شہنشاہ اکبر کے زمانے میں درویش صفت انسان اور صوفی شاعر تھے۔ شہنشاہ اکبر کا زمانہ 1580 سے آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو شاہ حسین یہ لاہور کے ہیں، مادھو لال حسین بھی اس کو کہتے ہیں، جن کی عرس پہ جو ہے میلہ چراغاں لگتا ہے اور لاہور میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ تو شہنشاہ اکبر کے زمانے کے شاعر تھے۔ جی انہوں نے کافی، شاہ حسین کی ایجاد ہے، کافی پنجابی میں مشہور ہے، تو یہ انہی کی ایجاد کردہ ہے، جو بعد میں ملتان اور سندھ میں مقبول عوامی صنف سخن میں شمار ہوئی۔ جی عبدالرحیم خان خانہ یہ اکبر بادشاہ کے 9 رتن میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے علم و ادب اور ہر چیز کے لحاظ سے جو بلند پایہ لوگ تھے، اکبر نے اپنے دربار میں اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو عبدالرحیم خانہ انہی میں سے ایک تھے۔ ایک ان کے سسر تھے اور ایک موسیقار تھے بہت مشہور، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ میں آپ کو جب مغل تاریخ پڑھاؤں گا تو اس کے اندر اکبر بادشاہ کے دور میں ہم وہ 9 رتن کے نام بھی جو ہے وہ یاد کریں گے۔ اکبری عہد کے عالم ادب نواز اور سخی امیر تھے، وہ ہندی زبان کے فاضل اور اس کے زبان کے ممتاز شاعر تھے۔ انہوں نے دوہے کی صنف اختیار کی، اس میں زندگی کا فلسفہ، اخلاقیات اور اقدار کو بڑی خوبی سے پیش کیا۔
جی نیکسٹ کیا ہے جی آپ کے پاس؟ سلطان باہو کہ پنجابی کلام میں اردو مزاج کا پرتو عکس موجود ہے، پرتو موجود ہے۔ ان کی وفات 1490 میں ہوئی۔ تو بلے سلطان باہو کا کلام آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو۔ اسی قسم کی امتزاجی کیفیت میں ہمیں یوسف زلیخا اور مرزا صاحبیاں کے مصنف حافظ برخودار، یوسف زلیخا مرزا صاحباں یہ پنجابی کی جس طرح داستانیں ہیں اس کا مشہور مطلب کہانی گو، اور یہ جو کہانی زبان زد عام ہیں وہ ہیں۔ شاہ شرف الدین اور صدیق لالی کے ہاں بھی ملتی ہے۔ بلے شاہ کو کون نہیں جانتا لاہور قصور میں؟ بلے شاہ تو بہت مشہور ہیں جی۔ بلے شاہ کا وہ کلام ہے یہ محنت کے حوالے سے، راتی جاگن کری عبادت، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، خسم اپنے دا در نہیں چھڑ دے، پاواں وجن 100 جتے، جاروڑی اتے ستے، بلے شاہ کوئی رخت وہاج لے ورنہ بازی لے گئے کتے تیتھاں اتے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں دنیا کے بارے میں بھی، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ بلے شاہ بہت مشہور شاعر پنجابی زبان کے۔ ان کے پیر بزرگ تھے پیر عنایت علی شاہ، تو 1757 میں وفات ہوئی۔ ان کے کلام میں قدیم اردو کی چاندنی بھی بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے نانک اور شاہ حسین کی طرح کے گیت اردو میں بھی گائے۔ اچھا گیت بھی شاعری کی صنف ہے، آپ نے سنے ہوں گے مطلب موویز کے اندر گانے اور یہ گیت وغیرہ۔ تو گیت کے اندر عورت اور مرد کی جانب سے عشق و محبت کا اظہار دوسرے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جی وارث شاہ کی ہیر، وارث شاہ نے ہیر لکھی، ٹھیک ہے جی۔ وارث شاہ، ہیر، رانجھا، قیدو، کیا بات ہے۔ تو مووی دیکھنے کے لائق ہے۔ 1766 میں ہیر لکھی گئی۔ تو وارث شاہ صرف اردو زبان کے چلن سے آگاہ تھے بلکہ اس زبان میں شاعری بھی کر رہے تھے۔ جی یہاں تک اس باب کی میرے خیال میں تکمیل ہوتی ہے، نیچے صرف تجزیہ پیش کیا گیا ہے جی۔ تو یہ ہمارا یہ باب دوم مکمل ہوا۔ اس کو میں نے آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ شیئر کر دیں۔